ہر کوئی جانتا ہے کہ حضرت حمزہ کو کس نے شہید کیا تھا، لیکن کیا کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ عورت کون تھی جس نے صرف حضرت حمزہ کو قتل ہی نہیں کروایا بلکہ ان کا کلیجہ نکال کر چبایا بھی؟ یہ نفرت کہاں سے آئی؟ اتنی دشمنی کیوں تھی؟ ایک عورت جسے ایک بہادر قبیلے کی بیٹی مانا جاتا تھا، وہ اتنی صفاق کیسے بن گئی؟ اس کے دل میں ایسا کیا زہر تھا کہ اس نے صرف قتل پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس نے لاش کا مسئلہ کیا، جسم کے ٹکڑے کیے اور پھر کلیجہ چبایا جیسے وہ گوشت نہیں، اس کی صدیوں پرانی نفرت ہو۔ یہ عورت ہند تھی، ابو سفیان کی بیوی، معاویہ کی ماں۔ لیکن کیا صرف اتنا جان لینا کافی ہے؟ پھر ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس کے دل میں وہ آگ کیسے بھڑکی؟ کیا اسلام کی روشنی سے پہلے کی تاریکی ہی اس کا سبب تھی؟ پھر کوئی ذاتی بدلہ تھا جو اس نے خون سے دھویا؟ اور کیا واقعی اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ وہ مرتے دم تک اسی نفرت کا پیکر بنی رہی؟ آئیے آج جانتے ہیں ہند بنت عتبہ کی وہ کہانی جو تاریخ کے اوراق میں درج ہے مگر ضمیر کے ترازو میں آج بھی تولی جا سکتی ہے۔ ہند بنت عتبہ ایک ایسا نام جو عرب کے قریش قبیلے کی نسوانی شان میں شمار ہوتا تھا، مگر ساتھ ہی وہ نام جو اسلامی تاریخ کے ایک عظیم سانحے سے جڑا ہے۔ وہ عورت جو کبھی قریش کے رئیسوں میں شمار ہوتی تھی، مکہ کی معزز خاتون، ابو سفیان کی بیوی اور بعد میں معاویہ بن ابو سفیان کی ماں۔ لیکن یہ سب تعارف ایک طرف اور اس کی اصل پہچان دوسری طرف ہے، وہ پہچان جو میدان احد میں حضرت حمزہ کے مثلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہند نے حضرت حمزہ کو قتل نہیں کیا، قاتل تو حبشی غلام وحشی تھا، مگر تلوار وحشی کی تھی، ارادہ ہند کا۔ وحشی نے محض وعدے کا ایندھن پورا کیا، لیکن اس وعدے کے پیچھے جو نفرت تھی وہ ہند کی تھی۔ یہ سوال آج بھی گونجتا ہے کہ آخر وہ کون سا طوفان تھا جو ہند کے دل میں اٹھا کہ اس نے حضرت حمزہ کے کلیجے سے بدلا لیا؟ یہ نفرت یوں ہی نہیں آئی تھی، اس کے پیچھے ایک تہ در تہ ذاتی المیہ چھپا تھا۔ ہند کے والد عتبہ بن ربیعہ بدر کی جنگ میں مارے گئے اور مارنے والوں میں حضرت حمزہ بھی شامل تھے۔ ہند کے بھائی ولید بن عتبہ بھی بدر میں قتل ہوئے۔ خاندان کا خاندان بدر کی ریت پر خون سے لت پت ہوا۔ ہند نے یہ زخم اپنے دل میں چھپائے، مگر ان زخموں نے ایک ایسی نفرت کو جنم دیا جو عہد کے میدان میں وحشی کی نیزہ بازی کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ ہند نے وحشی کو آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا، شرط تھی کہ وہ حمزہ کو مار دے، کیونکہ حمزہ نہ صرف جنگجو تھے بلکہ مسلمانوں کے شیر کہلاتے تھے۔ وہ نبی اکرم کے چچا تھے، اسلام کے عظیم سپاہی اور جنگ بدر کے ہیرو۔ ان کا وجود قریش کے لیے خوف اور رسوائی کا نشان بن چکا تھا۔ ہند جانتی تھی کہ جب تک حمزہ زندہ ہے، اس کے خاندان کی بے عزتی کا بدلہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ عہد کی صبح جب میدان جنگ میں تلواریں چمکے، نیزے برسے اور خاک خون سے سرخ ہونے لگی، تب وحشی نے موقع دیکھ کر نیزہ مارا، سیدھا حضرت حمزہ کے پیٹ میں۔ حضرت حمزہ گر پڑے، لیکن ان کی عظمت کا سایہ زمین پر بھی بلند تھا۔ جنگ کے بعد جب لاشوں کا جائزہ لیا جا رہا تھا، ہند وہاں پہنچی اور پھر وہ منظر تاریخ میں نقش ہو گیا۔ ہند نے حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا، ان کے ناک، کان اور پھر کلیجہ نکال کر چبایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ گوشت نگل نہیں سکی، الٹ دیا، مگر وہ منظر آج بھی دل دہلا دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ نفرت ہمیشہ باقی رہی؟ کیا وہ عورت جس نے کلیجہ چبایا وہی عورت بعد میں اسلام لے آئی؟ اور اگر لے آئی تو کیا واقعی وہ دل سے مسلمان ہوئی؟ یہ سوال تاریخ کے صفحات پر اکثر لکھا جاتا ہے، لیکن جواب میں سچائی کی مختلف پرتیں ہیں۔ فتح مکہ کے بعد نبی اکرم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ قریش کے بڑے سردار، جن میں ہند کا شوہر ابو سفیان بھی شامل تھا، اسلام قبول کر چکے تھے۔ ہند بھی آئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے پردے میں آ کر بیعت کی، مگر جب وہ سامنے آئی تو نبی نے پہچان لیا، وہی ہند تھی، کلیجہ چبانے والی۔ روایت ہے کہ اس وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان ہچکچا رہی تھی۔ اس نے اسلام قبول کیا، مگر اس کے الفاظ میں شرمندگی تھی۔ اس نے نبی اکرم کے سامنے کہا، رسول اللہ، ہم نے آپ سے بہت دشمنی کی، ہمیں معاف کر دیجئے۔ نبی نے اسے معاف کر دیا، اور وہ لمحہ تاریخ میں رحم، معافی اور انسانیت کی سب سے بڑی مثال بن گیا۔ مگر یہ قبول اسلام کیا صرف سیاسی مجبوری تھی؟ دل سے انقلاب آیا تھا۔
کچھ مورخین کہتے ہیں کہ ہند کا اسلام قبول کرنا مکہ کی اجتماعی تبدیلی کا حصہ تھا، مگر بعد کی زندگی میں اس کے رویے، اس کی گفتگو، اس کی شرمندگی کے آثار بتاتے ہیں کہ وہ بدلی تھی۔ شاید مکمل نہیں، مگر وہ عورت جو کلیجہ چبا گئی تھی اب اپنی اولاد کو نبی کے ساتھ محبت کا درس دے رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ہند نے اپنے بیٹے معاویہ کی تربیت کی جو بعد میں اموی خلافت کا بانی بنا، لیکن تاریخ یہ سوال کبھی فراموش نہ کر سکی کہ کیا ہند کا دل واقعی صاف ہو گیا تھا؟ وہ زخم جو اس نے حمزہ کو دیے وہ اس کی روح پر بھی باقی رہے۔ کچھ روایات کے مطابق ہند نے بعد میں عہد کے واقعے پر ندامت کا اظہار کیا۔ کچھ علماء نے کہا کہ وہ گناہ اس کے اسلام سے مٹ گیا کیونکہ وہ دل سے مسلمان ہو گئی تھی، مگر کچھ دل، کچھ آنکھیں آج بھی جب عہد کی پہاڑیوں کو دیکھتی ہیں تو کلیجے کا وہ زخم یاد آ جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب تاریخ رکتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے، اور سوال چھوڑ دیتی ہے ہمارے ضمیر پر کہ نفرت کس کو جلاتی ہے اور معافی کس کو مٹا دیتی ہے، اور اگر ہند جیسی عورت بھی بدل سکتی ہے تو پھر ہم اور تم کیوں نہیں؟